اور اگر بالفرض یہ بھی منع نہیں ہے کہ بھئی بیٹھے ہیں تو یعنی تھوڑی بہت آپس میں ایک دوسرے کی خیریت معلوم کر لیں، کچھ تھوڑی بہت خوش مذاقی کی بات بھی ہو جائے، کچھ خوش طبعی کی بات بھی ہو جائے، یہ بھی کوئی، لیکن اوقات سے اوقات، گھنٹے کے گھنٹے اس کام میں صرف کرنا، یہ اپنے اوقات، عمر عزیز کے اوقات کو بلا وجہ ضائع کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایاکم الجلوس علی الطرقات، راستوں پر بیٹھ کر مجلس نہ جمایا کرو، اس سے بچو۔ تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مالی مجالسنا من بد، ہمیں بعض اوقات مجلسوں میں بیٹھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس میں ہم باتیں کرتے ہیں، کچھ گفتگو ہوتی ہے، کوئی مذاکرہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کوئی مشورہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور بیٹھنے کے لیے کوئی وہاں زمانے میں کوئی آڈیٹوریم اور ہال تو ہوتے نہیں تھے کہ وہاں پر جمع ہوں لوگ، تو اسی طرح کے کچھ چھپر وقت پر ڈالے ہوئے تھے، وہاں پر جمع ہو جاتے تھے۔ تو یہ عرض کیا کہ رسول اللہ کوئی ہم ضرورت، یعنی ہمیں اپنے مصروفیات کے اندر کبھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے ساتھ مل کر بیٹھنے کی، مجلس کرنے کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اما لا، یعنی یہ لفظ استعمال فرمایا، یعنی اگر تم چھوڑ نہ سکو یہ مجلس ہے، فآتوا الطریق حقہ، تو راستے کو اس کا حق دیا کرو۔ راستے میں ایسی جگہ بیٹھے ہو کہ جہاں پر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا حق دیا کرو راستے کا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنکر واغاثة الملہوف وارشاد الضال، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق یہ ہے راستے کا 7 چیزیں بیان کرنا، یعنی مجلس مفید، مجلس کو مفید بنانا ہے، آخرت کے لیے بھی کارآمد بنانے کے آپ نے 7 امور بیان فرمائے۔ ایک بیان فرمایا کہ غض البصر، سب سے پہلا تو غض البصر، نگاہوں کو نیچا رکھنا، کیونکہ جب راستے کے قریب بیٹھے ہو تو وہاں سے ہر قسم کے لوگ گزرتے ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی، تو نگاہیں اگر نیچی نہیں ہیں تو خطرہ ہے کہ نگاہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ تو لہذا پہلا حق یہ ہے اس مجلس کا کہ غض بصر سے کام لو، نگاہیں نیچی رکھو۔ دوسرا فرمایا وکف الاذى، اور تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کو تکلیف پہنچانے سے، یعنی اس مجلس کی وجہ سے جو تم نے جما رکھی ہے، اگر گزرنے والوں کو گزرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، گزر نہیں پا رہے یا ان کو لمبا چکر کاٹنا پڑ رہا ہے، تو پھر یہ مجلس تمہارے لیے گناہ کا سبب ہوگی، کیونکہ تم نے اس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہو۔ کف الاذى، تو دوسرا حق یہ ہے کہ تکلیف سے بچاؤ۔ اب ذرا دیکھیے، یہ اپنے حالات پر منطبق کرنا چاہیے تمام باتوں کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ بسا اوقات جلسہ منعقد ہو گیا اینڈ سڑک کے اوپر، راستے بند ہے، راستہ بند کر لیا، تو یہ حق، راستے کا حق مار دیا، لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور گزرنے والوں کے لیے مشکلات کھڑی کی، اور اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کا کام ہو رہا ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس سے ثواب ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ غض بصر ہو،
اور دوسری شرط یہ ہے کہ کف الاذی ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے تمہارے اس بیٹھنے کی وجہ سے۔ تیسرا فرمایا ورد السلام، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ مجلس کے اوپر اگر کوئی آدمی گزر رہا ہے، گزرتے ہوئے سلام کرتا ہے تو مجلس، سارے مجلس والوں کو ایک سلام کر دینا کافی ہے، اور مجلس میں سے ایک آدمی بھی جواب دے دے، سب کی طرف سے جواب ہو جائے گا۔ تو رد السلام، تیسرا کام یہ ہے کہ سلام کا جواب دو۔ چوتھا فرمایا الامر بالمعروف، یعنی نیکی کا حکم، نیکی کی تاکید کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، یعنی اس مجلس کے ذریعے یہ فائدہ حاصل ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب ہو، خود اہل مجلس کو بھی، اور اگر کوئی گزر رہا ہے اس کو بھی اگر ضرورت پیش آئے کوئی نصیحت کرنے کی تو نصیحت کر دو، کوئی موقع ہو نصیحت کا تو نصیحت بھی کر دو۔ والنہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا، یعنی مجلس کے اندر اگر کوئی فرض کرو گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، غیبت کرنی شروع کر دی کسی نے، تو اس کو روک دو کہ بھائی یہ غیبت ہے، یہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، بہت حرام ہے، زنا سے بدتر گناہ ہے، اس کو روک دو۔ یا اور کوئی منکر کا ارتکاب کر رہا ہے، کوئی ناجائز بات کر رہا ہے، کسی پر بہتان لگا رہا ہے، کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، کسی کی دل آزاری کر رہا ہے، یا کوئی خدا نہ کرے شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے، تو اس کو روک دو زبان۔ یہ پانچویں چیز۔ چھٹی چیز فرمائی کہ اغاثۃ الملہوف، یعنی کوئی غمزدہ آدمی ہو تو اس کی مدد کر دو، کوئی بیچارہ کسی مشکل میں ہے اس مشکل کا ازالہ کر دو، کیونکہ کسی مسلمان کو اگر تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کا ازالہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کان فی عون عبدہ کان اللہ فی من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی شخص اگر اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اغاثۃ الملہوف و ارشاد الضال، اور کوئی راستہ بیچارہ بھٹک گیا ہے تو اس کو راستہ بتا دینا۔ یہ 7 حقوق بیان فرمائے اس مجلس کے جو کسی راستے کے قریب، این راستے پر تو جس سے گزرنا ممکن نہ ہو وہ تو جائز ہی نہیں، لیکن راستے کے قریب اگر کوئی لوگ بیٹھے ہیں تو یہ مجلس کے حقوق ہیں جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔